الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكفر ملة واحدة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و ملت کے خلاف. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدارس نے ان کا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدارس نے ان کا. کہاں سے صدا آئے لا الہ الا اللہ. میرے واجب الاحترام قابل تکریم علماء کرام اور طلباء کرام، آج کی اس پررونق محفل میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے فلسطین پر یہود و نصارہ کے قبضے کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، خالق لم یزل نے ابد سے ہی حق اور باطل کا معرکہ بتا دیا کہ احکامات خداوندی کو بجا لانا، مقدسات شریعت کی چوکیداری کرنا، قانون خدا کی پیروی کرنا، یہ سب حق والوں کی نشانیاں ہیں. اس کے برعکس باطل ہے. یہود و نصارہ میں باطل نظریات بدرجہ اتم موجود ہے. قرآن نے واضح اعلان کر دیا: وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک تم ان کی ملت کی تابعداری نہ کرو. لیکن وہ آپس میں دوستی نبھا سکتے ہیں کیونکہ محبوب کبریا نے واضح اعلان کر دیا: الکفر ملت واحدہ کہ کفر سارا ایک ہی ملت ہے. اب یہود و نصارہ ایک ہونے کی بنیاد پر فلسطین کے دامن میں موجود بیت المقدس پر ناجائز قبضے کی پلاننگ تیار کر چکے ہیں. کبھی یہودیت قرآن کی غلط تعویلات کر کے فلسطین پر حق تملیک کو ثابت کر رہے ہیں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم کہ ارض مقدس ہمارے حصے میں لکھی جا چکی ہے. لیکن یہ تحریف اور غلط تفسیر پر مبنی ہے کیونکہ 14 صدیوں کے مفسرین اور محدثین نے اس آیات سے فلسطین پر یہودیت کے حق کو ثابت نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہود سے فرمایا جہاد کرو، ان کے انکار پر اللہ نے ریاکشن کے طور پر فرمایا تھا محرمۃ علیہم کہ فلسطین کی زمین یہود پر حرام کر دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیت کو مدینہ سے نکالنے کے بعد فلسطین میں رہائش کا حکم نہیں دیا. اگر فلسطین پر یہود کا حق ہوتا تو محمد مدینہ کے بعد وہاں رہنے کا حکم دیتے. پتہ چلا کہ فلسطین پر ارض مقدس یہودیت کا کوئی حق نہیں ہے. 15 ہجری کو فاروق اعظم نے بیت المقدس کو آزاد کر کے صرف زیارت کی اجازت دی تھی، رہنے کا حکم نہیں دیا تھا. پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کا فلسطین پر کوئی حق نہیں ہے. فلسطین مسلمانوں کے اولیاء کا مدفن ہے، انبیاء کا مسکن رہا ہے. اس زمین پر شہداء کا خون گرا ہے. لاجواب اور لاریب کتاب قرآن مقدس فلسطین کی عظمت بیان کرتا ہے، احادیث کا ذخیرہ فلسطین کی شان بتاتا ہے. یہ تمام اقوال تقاضا کرتے ہیں کہ فلسطین مسلمانوں کا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. ارباب علم و دانش، یہود و نصارہ ہمیشہ انسانیت کے قتل کے درپے ہے. انگریز مؤرخ جان جیکٹ کہتا ہے جب عیسائیت نے 10ویں صدی کے آخر میں بیت المقدس کو اپنے ناجائز قبضے میں کیا، اس وقت 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا خون مسجد عمر میں بہایا. یہاں تک کہ گھوڑوں کے تختے بھی اس خون سے رنگین ہو چکی تھی. اس وحشیانہ طور پر انسانیت کا قتل عام کرنا صرف بیت المقدس کی حریت کے لیے تھا. 8 صلیبی جنگ
وجہ سے تھی کہ غزہ، شام، انطاکیہ، فلسطین کو ایک وسیع پوری حکومت بنا دی جائے۔ اسی بنیاد پر 88 سال عیسائی بیت المقدس پر قابض بھی رہے، لیکن بالآخر 88 سال بعد مسلمان جوش جذبہ اور جہاد کا علم لہرا کر کے میدان کارزار میں اترے، جس کے نتیجے میں فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو ان کے ناجائز شکنجے سے آزاد کر دیا۔ اسرائیل کا بیت المقدس سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے۔ میرے رب نے ان پر ذلت مسلط کر رکھی ہے۔ موجودہ حالات میں بھی یہودیت اپنے بلبوتے پر بیت المقدس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ صرف امریکہ کی بہادری کی وجہ سے نیتنیاہو درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اس کے سامنے امام المجاہدین ابو عبیدہ امت کی ترجمانی کرتے ہوئے آسمان کی بجلی کی طرح ان پہ گر کر رہے کہہ رہے ہیں پیچھے پلٹ کے دیکھ ظالم۔ تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اسلحہ تیرے پاس ہے تو شوق جہاد ہم بھی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔